لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔ کہتے جی کہ حرمین الشریفین میں نماز عصر جو ہے وہ اول وقت میں ہوتی ہے، اور بلکہ حنفی مسلک میں تو ابھی ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ تو لیکن یاد رکھیں کہ علماء احناف کا فتویٰ یہ ہے کہ حرمین کی نماز نہ چھوڑیں، اپنے مسلک کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر اپنی اکیلی پڑھنی ہو تو پھر اپنے وقت پہ پڑھیں۔ ایک لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ ایک گھر میں 6 سال سے نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ میاں بیوی 6 سال میں ملے ہی نہیں ہیں، تو اگر چھوڑتا ہے تو اس کی بہن کو چھوڑ دیں گے، بہرحال ٹھیک ہے، تو پھر گناہ تو آپ پر ہے نا، اگر آپ نہیں چھوڑیں گے۔ آخر وہ کوئی لڑکی جو ہے کوئی ایسی فرشتہ تو نہیں ہے کہ 6 سال میں اس سے گناہ بھی نہیں ہوتا۔ طلاق دو کیوں عام کرتے ہو؟ تمہاری بہن کے مقدر میں بھی لکھا ہے طلاق تو ہو جائے گی۔ صفا دوڑتے ہوئے آخری چکر میں پیشاب کا ایک قطرہ محسوس ہوا، کچھ نہیں ہوتا، اگر نکلا ہے تب بھی صفا ہو جاتی ہے، صفا بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے۔ میری تفسیر کا نام ہے تفسیر مکی، اس وقت تک الحمدللہ 7 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اور باقی جیسے جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، اسباب پیدا فرماتے ہیں تو ہم چھاپتے رہتے ہیں۔ اب 8ویں جلد بھی چھپنے کے لیے تیار ہے، اللہ کرے گا، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ بس 7 جلدیں الحمدللہ چھپ چکی ہیں تفسیر مکی کے نام سے، اور یہ 7 جلدوں میں ہم پہنچے ہیں سورۃ النساء یعنی 5ویں پارے میں۔ تو اسی سے اندازہ کر لیں کہ انشاءاللہ کتنی جلدیں ہوں گی، اگر اللہ چاہے گا، اللہ نہ چاہے تو کیا ہو سکتا ہے۔ کعبے کی طرح وہ منہ پیٹ میں یا پیٹ کر کے میاں بیوی مصوبت کر سکتے، ہاں جی کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بڑا خیال ہوتا ہے کہ کعبے کی طرف پشت نہ ہو، کعبے کی طرف پاؤں نہ ہو، نماز نہیں پڑھیں گے، اس کا نماز کے کوئی میاں بیوی ملے او کعبے کی طرح منہ ہو جائے، کیوں مسلمان نہیں ہے کہ کعبے کی طرح منہ نہ ہو؟ بس ایک اپنے اپنے مسئلے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں نمازی امام سے آگے ہوتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ عورتوں کی صفے میں مردوں کے آگے ہوتے ہیں، ان کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ مدینہ پاک میں انہوں نے امام کی حد کے مطابق باقاعدہ پٹیاں لگائی ہوئی ہیں، لکھا ہوا ہے، بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں تک امام کی حد ہے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ لوگوں نے تو بس 40 نمازیں پوری کرنی ہیں نا، نماز ہو یا نہ ہو۔ ایک مدرسے میں 25 سال سے میں شعبہ حفظ پہ پڑھا رہا ہوں، نہ تو پوری تنخواہ دیتے ہیں، نہ سکون سے کام کرنے دیتے ہیں۔ یار اللہ کی زمین وسیع ہے، کسی اور مدرسے میں چلے جاؤ، جب 25 سال میں تجربہ کر لیا ہے تو باقی کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ چھوڑو ایسے مدرسے میں جو تنخواہ ہی نہ دے۔ اگر آدمی کو تنخواہ نہیں دے گی، دیکھو نا یہ جتنے آج کل آپ کے یہاں مسئلے بنے ہوئے نا، 11ویں شریف، 12ویں شریف، کل شریف، 40ویں شریف، یہی مصیبت ہے کہ علماء کو تم نے تنخواہ نہیں دی، انہوں نے تمہارے لیے یہ سارے مسئلے بنا دیے ہیں۔ کھانا تو ہے نا، انہوں نے پیٹ تو بھرنا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی 11ویں، آج 12ویں، آج 11ویں ہے، تیسرے دن کل شریف ہے، پھر 7 جمعرات شریف ہے، پھر 40، اتنے میں کوئی اور شریف بھی مر جائے گا، ان کی روٹی تو چلتی رہی۔ یہ مسئلے اسی لیے بنے ہیں کہ تم نے علماء کی قدر نہیں کی، اور پھر جاہل جو ہے وہ عالم بن گئے۔ گردن کا مسح کرنا مسئلہ کہ حنفی میں جائز ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں۔ حالانکہ یہ تحقیق کی بات ہے بھی کیا گردن جو ہے
یہ سر کے پچھلے حصے کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا قرآن کہتا ہے کہ جہنمیوں کی گردن میں توق ڈالے جائیں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم۔ تو اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی گردن کا مسح کرتے ہیں اللہ ان کو ان اغلال سے محفوظ رکھے۔ قبلے کی طرف پاؤں اگر بے ادبی کی نیت نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ میں مکہ شریف میں رہتا ہوں، جب مجھے شوال میں چھٹی ہوتی ہے تو میں مدینے سے عمرہ کرتا ہوں، پھر پاکستان چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کہتے کسی کے مرنے پر جو 3 دن تک کاروبار بند کرتے ہیں، کاروبار بند کرنے کا تو کوئی حکم نہیں، 3 دن سوگ ہے، من ہے کہ تعزیت کرے۔ بہرحال صلاۃ تسبیح کو بعض علماء حسن کہتے ہیں، بعض ضعیف کہتے ہیں۔ انڈیا سے محمد سالم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، وعلیہ السلام۔ وزٹ ویزے پہ آیا ہوں، حج کر سکتا ہوں بھی، شریعت میں تو منع نہیں ہے، باقی قانون جانے تم جانو۔ حج اگر مفرد کرو گے تو بکری نہیں ہے، اگر تمتع اور قران ہے تو پھر بکری ہے۔ شوال کے مہینے میں عمرہ کرے، حج فرض نہیں ہوتا، تمہارے ہاتھ میں حج قانون رہنے نہیں دیتا تو حج کہاں سے فرض ہو گیا؟ اگر 2 آدمیوں نے عمرہ کیا ہے، فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، ہاں پھیر سکتے ہیں۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری دینا۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ مدرسے میں کسی کے جا کے دے دو گے، یہ دم کے پیسے ہیں، یا یہ جو جمعیات کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، جمعیات خیریہ کے، ان میں جمع کرا دو، وہ کر دیں گے۔ سات چکر جب ختم کریں گے پھر بھی اشارہ کریں گے حجر اسود پہ، شروع کریں گے جب ختم بھی کریں گے تب بھی ہوگا۔ طواف اپنے لیے کر کے دوسرے کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو ثواب دے۔ سید اگر مسافر ہے، صدقہ جائے، صدقہ نہ دیں، اس کو ہدیہ کر کے دے دیں۔ لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔